شائستہ صاحبہ، سر محترمہ آپ لوگوں کی طرف سے بڑا لاڈلے کی رٹ لگائی گئی، آج یہ فرد جرم تک معاملہ پہنچ گیا ہے، 22 تاریخ کو فرد جرم ہونا ہے، تو ابھی یہ لاڈلے والا تصور ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی یہ کہیں نہ کہیں میڈم باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کرن فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں پہلے تو میں آج کے فیصلے پر آپ کے اس کی بھی جواب دے دوں گی. آج کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا، آلدو کہ ہمیں بار بار یہ نظر آیا کہ ایک نہیں 2 چانسز مطلب دیے گئے کہ ابھی سے اب بھی آپ مانگ لیں معافی، اب بھی آپ کر لیں، بار بار موقع دیا گیا. جبکہ پچھلے کیسز میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ کرن، کہ پچھلے کیسز میں وہ بھی آپ کے سامنے جو بار بار جن پہ ریفر کیا جا رہا ہے کہ عدالت کو اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے آج ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، تو یہ فیصلہ متوقع ہے. اب besides going into the discussion کہ وہ 62(1)(f کو عمران نیازی صاحب کو چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اوپر 2013 میں بھی فرد جرم تو نہیں عائد ہوئی تھی، لیکن انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی، تو ہی از اے ریپیٹ اوفینڈر ہیں. یہ انہوں نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. دیکھیں اب کورٹ عدالت میں کون کتنا مقبول ہے، محتاط رہیں گے. اب کورٹ میں عدالت یہ تو نہیں دیکھتی کہ کون کتنا مقبول ہے، کہ جس طرح فواد چودھری بھی دھمکاتے رہے ہیں اور میڈیا پر آ کر کہتے رہے ہیں کہ جو فیصلہ دیکھا جائے گا، جب فیصلہ آئے گا تو ہم مطلب نام نہیں لیا باہر نہیں نکلنے دیں گے، اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو کورٹ لا تو نہیں یہ دیکھتا کہ کون کتنا مقبول ہے، اور جو انسان سامنے ہے اس کا بیہیویئر اور اس کا کنڈکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب ان کا بیہیویئر اور کنڈکٹ یہ ہے کہ اگر ان کی بات مانو گے، ان کی سوچ اور جو یہ چاہتے ہیں اس کے حساب سے اگر فیصلے ہوں گے تو وہ اداروں کو مانیں گے، ورنہ وہ اداروں کو نہیں مانیں گے. آپ کہہ رہی ہیں جو فیصلہ آیا ہے، جو شارٹ ڈیسیجن آیا ہے، ایک منٹ میری بات سن لیں صرف، کہ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے، اور اگر ان کو اس 62(1)(f) پہ کچھ تھا تو یہ بیٹھتے اسمبلیوں میں رہتے اور اس پہ قانون سازی کرتے. تو دیکھیں یہ ریپیٹ اوفینڈ، اور ان کے اپنے پارٹی کے اسد عمر صاحب اور جو شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے یہ تقریر ہی نہیں سنی، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اگر ان کی پارٹی میں دوست فواد چودھری جیسے ہوں گے اور ان کے جیسے اور بہت سے ساتھی، تو ان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہیں. عمران صاحب کو لے کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے ایک ان کی انا اپنے سے زیادہ بڑی ہے. میں کیسے معافی مانگوں؟ محسن بیگ صاحب، سر آپ نے خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی وقت، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کی پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں، ان کی جو پوری ایک 26-27 سال کی اب جو جدوجہد ہو گئی ہے نا، اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سر کیا مسئلہ تھا؟ ایک سوری کر دینا، خود کو سرنڈر کر دینا، یہ معاملہ یہاں تک نہ آتا کہ فرد جرم تک بات چلی جاتی. کیوں نہیں کیا سر انہوں نے، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. پہلے آپ نے جو شاہین صاحب سے سوال کیا الیکشن پوسٹ پون کا، اگر آپ میرا صبح کا ٹویٹ دیکھیں، ارلی مارننگ تھا. بیسیکلی کے پی کے گورنمنٹ نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے. سیاستدان الیکشن سے بھاگتے نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی طرف. دیکھیے پہلے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگی، پھر الیکشن کے کمیشن کے اوپر اور الیکشن کمشنر صاحب کی فیملی کے اوپر تنقید کی، جو کہ ذاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. عادتاً یہ کام یہ کرتے ہیں اور یہ ویٹ چیک کرتے ہیں اور بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں. ان کے سارے لوگ جو ٹکر کے لوگ آپ دیکھ رہے تھے، بعد میں رو دھو کے ابھی 2-3 نے تو معافی مانگ لیا، کچھ رہ گئے. خان صاحب ایکچولی وہ خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. یہ پاپولیرٹی یا اتنا ویٹ، اتنا کراؤڈ پیچھے ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے ابھی بھی نرمی دکھائی ہے. میں بھی کنٹیمپٹ میں 2-3 بار گیا ہوں، اور کنٹیمپٹ کے کیسز جس طرح شاہین صاحب بتا رہے تھے اس طرح نہیں ہوتے. انکنڈیشنل آپ مرسی آف دا کورٹ پہ چھوڑتے ہیں. وہ آپ کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی میں ایکسپلین کروں. آج 4 بار اٹھے ہیں بھائی صاحب کہ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا ہے، آپ نے ایک دھمکی لگائی اوپنلی اتنے کراؤڈ کے سامنے، ٹیلی ویژن، پورے نیشنل ٹیلی ویژن پہ، آپ اپالوجائز کریں. تو وہ کیونکہ اتنا مہاتما بنے گئے ہیں آج کل، وہ ان کو میرے خیال میں گھر سے ان کی
جو بھی ٹریننگ یا پیچھے سے لیکچر آ رہا ہے کہ تم تو بہت عظیم ہو, بس وہ ڈکلیئر ہی ہونا ہے کہ وہ کیا اوپر والا ڈکلیئر ہوتے ہیں یا نیچے والا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کیس میں پہلے دن سے اپالوجی ٹینڈر کرنی چاہیے. جیسے شاہین صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ وہ فلان, اللہ کی قسم ان کی بات مانتا ہی نہیں ہوگا. یہ جتنے لائرز ہیں نا, ان کو وہ کیا سمجھتا ہے, اور یہ جو شاہین صاحب تو ابھی اٹیچ ہوئے ہیں ان کے ساتھ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کی بات نہیں مانتا ہوگا. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو کسی بالکل اوپر والے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو میچ کر رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کو معافی بھی مانگنی پڑے گی اگر آپ نہیں مانتے. دیکھیں جتنا بڑا پاپولر عظیم آدمی ہو, پھر اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے, الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. آپ اپنی فالوشپ کو اس قسم کی جو گفتگو اور جو الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں, ہمارے معاشرے کی تباہی پھیر دی انہوں نے, گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی ہے. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا وہاں سے لڑ رہا ہے. سر کل کے جلسے میں بھی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں خان صاحب نے. پہلے تو یہ کہ اپنی ہی بات کی انہوں نے مزید وضاحت کی, اپنے آپ کو باپ کہہ رہے ہیں سر. وہ کہہ رہے ہیں میں اداروں کے لیے اگر بات کروں تو ایک باپ کی حیثیت سے کرتا ہوں.